नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला हमें फ़रमाते हैं कि ज़मीन आसमान की पैदाइश में, रात दिन के आने जाने में, कायनात के रद्दोबदल में बहुत सी ऐसी निशानियां हैं अक़ल वालों के लिए। अब अक़ल वाले वो लोग हैं जो क्या करते हैं, उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं और सोच विचार करते हैं। आसमान ज़मीन की पैदाइश को देखकर, कायनात का निज़ाम देखकर जो इतने नज़्म व ज़ब्त और स्मूथली चल रहा है, वो कह रहे हैं कोई तो ज़ात है जो कि ये निज़ाम इतने स्मूथली चला रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को और ज़मीन आसमान को बेमकसद पैदा नहीं किया गया। और ऐसे लोग क्या दुआ मांगते हैं अपने रब से कि ए अल्लाह हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, बेशक तेरी ज़ात पाक है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मज़ीद, वो क्या फरमाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ए अल्लाह हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले और वो अज़ाब रुस्वा करने वाला है और बेशक ज़ालिमों का उस दिन कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह ताला से वो फ़र्क कहते हैं, दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह जो हमारे साथ तूने वादे किए हैं रसूलों के ज़रिए उन्हें कबूल फरमा, क्योंकि हम तुझ पे ईमान ले आए हैं, तेरे रसूल की अताअत की है। बस तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रसूलों की ज़बानी जो हमसे वादा किया है, हमें आखिरत के दिन रुस्वा ना करना और तो अपनी जो वादे हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इन दुआओं की कबूलियत का ज़रिया हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ये दुआएं कबूल करता हूँ। और क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि किसी अमल करने वाले के अमल को, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, वो अमल अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते, नेकी की जज़ा लाज़मी देंगे, किसी का भी कोई हिस्सा ज़ाया नहीं किया जाएगा। बस जिन लोगों ने अल्लाह की राह में जहाद किया, शहीद हो गए, तकालीफ़ से ही दुख उठाए, अल्लाह ताला ज़रूर उनके बुराइयां उनसे दूर कर देगा और उन्हें ऐसे बाग़ात में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और अल्लाह के यहाँ इनके अमाल का यही सिला है और सबसे अच्छा सिला यही है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 196 से लेकर आयत नंबर 200 तक है। तो हम आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। ए नबी, मुल्क में काफ़रों के इधर उधर चलने फिरने से आपको किसी किस्म का धोखा नहीं होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला के दीन की मुखालफत के बावजूद कफ़ार के तिजारती काफ़िले यमन से शाम तक जाते थे और माकूल मुनाफा कमाते थे, फिर ऐश व इशरत से अपनी ज़िंदगी भी गुजारे होते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये चंद रोज़ा ऐश व इशरत जो है वो आपको किसी किस्म के धोखे में ना डाल दे कि कहीं अल्लाह ताला इन पर ज़्यादा मेहरबान तो नहीं है। क्योंकि किसी पर इस तरह से उसका फ़ायदा होना दुनियावी लिहाज से ज़रूरी नहीं कि वो उखरवी निजात भी उसे हासिल हो जाए और आखिरत में भी उसे उसका फ़ायदा हो जाए। आखिरत में इन लोगों के लिए दायमी अज़ाब है, लिहाजा किसी को इनके फ़रेब में नहीं पड़ना चाहिए। आयत नंबर 197। मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवहुम जहन्नम व बिइसल मिहाद। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी का लुत्फ़ है, फिर मौत के बाद इनका ठिकाना दोज़ख ही है जो बड़ा बुरा ठिकाना है। यहाँ अल्लाह ताला पिछली ही आयत को कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं कि चंद रोज़ा ज़िंदगी के मज़े हैं, उड़ाने दो इनको, और मौत के बाद तो इनका ठिकाना दोज़ख ही है। आयत नंबर 198। लाकिन्नल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे, इनके लिए ऐसे बाग़ात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के यहाँ इनकी मेहमानी होगी और जो कुछ अल्लाह के यहाँ मौजूद है
نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اب ان دو آیات میں ایک مسلمان اور ایک کافر کی دینی اور اخروی زندگیوں کا اللہ تعالیٰ کمپیریزن پیش کر رہے ہیں۔ فرض کیجئے ایک کافر کی دنیا کی یہ چند روزہ زندگی عیش و آرام سے گزرتی ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور مسلمانوں کی یہ چند روزہ زندگی دکھ، مصائب، پریشانی، تنگ دستی سے گزرتی ہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہی نعمتیں اور عیش و عشرت کی زندگی ہو۔ کون فائدے میں رہا؟ لہٰذا محض دنیاوی زندگی کا ہی کمپیریزن کر کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا مہمانی کا لفظ جو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ اکثر استعمال کریں گے آگے بھی قرآن پاک میں۔ کھانے پینے کے لیے خود بھی کچھ مشقت انہیں یا تردد نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اہل جنت کو عزت و آرام کے ساتھ بیٹھے بٹھائے ہر چیز تیار مل جایا کرے گی، جیسا کہ کسی مہمان کو ملتی ہے۔ دنیا میں ان لوگوں نے جس قدر زیادہ دکھ اور اسلام کی راہ میں مصائب برداشت کیے ہوں گے، اتنا ہی انہیں بہتر سے بہتر انعامات سے نوازا جائے گا جنت میں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ آیت نمبر 199۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا یعنی قرآن پاک، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اب یہود میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، حرام خوری سے بچنے والے تھے، دیانت دار تھے اور نیک تھے، اگرچہ ایسے لوگ بہت کم تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لے، اور ایسے لوگ دوہرے ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے اور دوسرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا دوہرا ثواب ہو گیا نا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو اس کو جس کی کوئی لونڈی ہو اور وہ اس سے اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرے، ادب سیکھے، پھر وہ اس سے نکاح کر لے۔ دوسرا اس سے یہودی یا عیسائی کو جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا ہو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تیسرے اس غلام کو جو اللہ اور اپنے آقا دونوں کا حق ادا کرے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 200۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، پامردی دکھلاؤ اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، توقع ہے اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ اب یہاں صابروں کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، یعنی جو اسلام کی راہ میں مشکلات آنے پر خود بھی ثابت قدم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں اور ان کی ڈھارس بندھاتے رہیں۔ اس طرح رابطوں کا کیا مطلب ہے؟ رابطوں میں جہاد کے لیے تیار رہنا، کسی چوکی پر پہرا دینا، مورچے پر رہنا، اپنی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، سب کچھ شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا و مافیا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد میں چلے یا صبح کو تو وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ پر بھی زور دیا گیا ہے،
اور بات خود مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں کیونکہ غزوہ احد کا تفصیلی بیان آ چکا ہے اور اس کا بہت سا حصہ اسی غزوے کے حالات پر مشتمل ہے، اور یہ آخری آیت گویا اس سورت کا لب باب جسے کہہ لیتے ہیں وہ ہے، جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہنے کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ آل عمران مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو احکامات ہیں ہمیں اپنے لیے عمل کے پوائنٹس ان میں سے اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا لیکچر جو ہوگا وہ سورہ کا ریویو ہوگا، وہ آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس سے ایک طرح سے آپ کو پورے سبق میں، پورے جو سورہ میں ہم لوگوں نے امپورٹنٹ چیزیں، ویسے تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے عمل کے جو پوائنٹس نکلتے ہیں تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اسے رائج کر سکیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔